ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 19 باب 41 آیت سے 44 آیت تک۔ اور جب وہ نزدیک آیا تو شہر کو دیکھ کر اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اسی دن میں ان باتوں کو جانتا جو تیری سلامتی کی ہیں، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھے اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں خاک میں ملائیں گے، اور وہ تجھ میں پتھر پر پتھر نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے وہ وقت نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، میں فادر کیسر بھٹا OMI سینٹ میریز پیرش ڈیرک آباد ملتان ڈائسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا انجیلی اقتباس پڑھنے سے ایک عجیب سا منظر سامنے آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم شہر کی طرف جاتا ہے تو اس شہر کو دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ جب ہم یروشلم شہر کی بات کرتے ہیں تو پاک کلام میں اس شہر کا خاص مقام ہے۔ یروشلم کو سلامتی کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، جیسے خدا کا شہر، خداوند کا پہاڑ، چونکہ یہ خدا کا شہر ہے جہاں اس نے اپنا نام رکھا، اس لیے کلام مقدس میں اکثر اس شہر کو شہر قدوس یا شہر مقدس کہا گیا ہے۔ اسی شہر میں ہیکل تعمیر ہوئی اور خدا کے حضور قربانیاں گزرانی جاتی تھی۔ یہ شہر انبیاء کرام، داؤد بادشاہ اور اس کی نسل کے بادشاہوں کا شہر تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی موت، قیامت اور صعود آسمانی کے واقعات اسی شہر میں رونما ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر روح القدس اسی شہر میں نازل ہوا۔ ہمارے نجات دہندہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی شہر میں گزارے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی شہر پر افسوس کیا اور اسی شہر پر رویا بھی، کیونکہ اگر لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے تو شہر کے لیے سلامتی ہوتی، مگر وہ پہچانتے ہی نہ تھے کہ سلامتی کا سرچشمہ ان کے پاس آیا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ وقت نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ حقیقت میں خدا ان کے پاس سلامتی لے کر آیا، لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو رد کیا گیا، بلکہ اس کی پیدائش سے ہی اسے رد کیا گیا۔ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج کی تلاوت یہ واضح کرتی ہے کہ جس نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، اس نے خدا کو رد کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا آج افسوس کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ خدا کو بھی رد کیا۔ عہد عتیق میں خدا نوحہ کرتا ہے اپنے لوگوں پر اور کہتا ہے کہ وہ سب زناکار اور بے وفاؤں کی جماعت ہیں۔ وہ ملک میں زوراور ہوتے ہیں لیکن سچائی کے لیے نہیں، کیونکہ شرارت پر شرارت بڑھاتے ہیں اور مجھے نہیں پہچانتے۔ یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ میری آواز کے شنوا نہ ہوئے اور اس پر نہ چلے۔ جب لوگوں نے خدا کی آواز نہ سنی اور نہ پہچانی تو 586 میں بابل کے لوگوں نے یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ خدا نے ہمیشہ انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جب اس نے کہا، اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور تیرے پاس جو بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے،
اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا، مگر تم نے میری نہ سنی اور نہ اپنے کان چکائے، بلکہ اپنی گردنیں سخت کی اور اپنے باپ دادا سے زیادہ شرارت کی۔ ایک دن آئے گا کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے، ہر طرف سے تجھے تنگ کریں گے، تجھ کو اور تیرے بچوں کو خاک میں ملائیں گے، اور وہ تجھ میں پتھر پر پتھر نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے وقت کو نہ پہچانا۔ آئیں آج کے دن ہم بھی اس وقت کو پہچانیں جو سلامتی، فضل اور برکت ہم تک لاتی ہے، اس کو حاصل کریں، ورنہ کہیں تباہ نہ ہو جائیں۔ آج وقت ہے پہچاننے کا، جاننے کا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔